السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید: ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے ما قبل درس کے اندر فقہ کے حوالے سے بہت ساری بنیادی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور جیسے کہ یہ بات بتائی گئی کہ فقہ کی ایک مکمل کتاب جو آرگنائزیشن والوں کی طرف سے دی گئی تھی، الحمدللہ وہ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب سے اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کے اندر جو معلومات ہیں اسی کے ضمن میں باتیں پڑھی اور پڑھائی جائیں گی۔ یہ کتاب کا دوسرا حصہ ہے جس کا پہلا سبق ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی پی ڈی ایف آپ کے یہاں ارسال کر دی جائے گی۔ بسم اللہ پڑھیں کوئی۔ بسم اللہ، اکمل ناز۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سبق، فطرتی امور، فطری امور۔ فطری امور۔ ہم، سبق کے اجز، یہ سبق دو اجز پر مشتمل ہے۔ پہلا اجزاء۔ اجزا، پہلا اجزا فطرت امور کی اپنانے کی حدیث مبارک سے دلیل۔ دوسرا جز جی۔ دوسرا جز کن امور کو فطرتی امور کہتے ہیں۔ ہم، پہلا جز فطرت امور کو اپنانے کی حدیث مبارک سے دلیل۔ ترجمہ پڑھیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشر من الفطرتی قصص شاربی ترجمہ و پڑھیں نیچے کا۔ وہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں جو فطرت میں سے ہیں، منجی مونچھیں کترنا۔ مونچھی کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچ کر جھاڑنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، اکھیڑنا۔ زیر ناپ بال مونڈھانا، پانی سے نا جی۔ استنجا کرنا۔ جی۔ ہم، زکریا نے کہا، مصعب نے بتایا، مصعب نے بتایا 10 چیزیں میں سے بھول گیا، 10ویں چیز میں بھول گیا۔ 10ویں چیز میں بھول گیا ہوں، لیکن وہ کلی کرنا ہو سکتا ہے۔ جی، قطیبہ نے، کیا شک ہے؟ قطیبہ، مطیبہ نے یہ اضافہ کیا کہ وکیع نے کہا، وقیہ نے کہا، تخاذ الماء کے معنی، انتخاب المائی۔ تخاص المائی کے معنی استنجا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر، احسن اللہ علیکم۔ تو یہاں پر اس سبق کے اندر سب سے پہلے ذکر ہوا کہ فطرتی امور کیا ہیں۔
تو حدیث ہے پہلی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر من الفطرہ، کہ 10 چیزیں یہ فطرت اسلام کے اندر داخل ہیں. کہا گیا 10 چیزیں، قص الشارب وعفاء اللحیہ والسواک، کہ انسان اپنی مونچھوں کو کاٹے، داڑھی کو بڑھائے، مسواک کرے، اس کے بعد استنشاق الماء، ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑنا ہے، وقص الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا ہے، وغسل البراجیم، یعنی انڈر آرم بغل کے بالوں کو کاٹنا ہے، وہ غسل البراجیم، ناخن تراشنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، ٹھیک ہے، وہ نتف الابط، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، وہ حلق العانہ، زیر ناف کے بال کو موڑنا، وہ انتقاص الماء، اور اسی طرح پانی سے استنجا کرنا. تو تقریباً 10 چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر حدیث کے اندر 9 چیزیں ذکر کی گئی، اور یہاں پر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے: مسواک کرنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغلوں کے بال نوچنا، ختنہ کرنا، مونچھیں تراشنا، داڑھی بڑھانا، ناخن کاٹنا، اور جسم کی عمومی صفائی کا خیال کرنا. یہ اصل میں فطرتی امور ہیں. چلیے کچھ بنیادی باتیں اس کے حوالے سے ذکر کر دیتے ہیں، جس سے بات واضح ہو جائے کہ یہ جو فطری امور کا ذکر چل رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فطرتی امور کہتے کسے ہیں. اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو ذکر کریں گے جو تقریباً 8 یا 10 کی شکل میں موجود ہیں. چلیے سب سے پہلے بات اگر فطرت کی کریں کہ یہ جو فطرتی امور ہیں ان کا معنی اور مطلب کیا ہے، ان کا معنی اور مطلب کیا ہے. تو فطرت اصل میں فطرت ہی کو کہتے ہیں، جسے خلقت کہا جاتا ہے، بناوٹ کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی صحیح طبیعت میں ہو، ایسی طبیعت میں ہو جسے اللہ نے اس حال میں پیدا کیا ہے، اور انسان اس حال میں ہوگا تو اللہ اسے پسند کرے گا، ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو انبیاء کی سنتیں بھی کہتے ہیں، جسے ہم فطرت کہہ رہے ہیں اسے بعض لوگوں نے انبیاء کی سنت بھی کہا ہے. چلیے اس کے اندر بات کریں سب سے پہلے مونچھوں کو کاٹنے کی. تو مونچھوں کو کاٹنا یقیناً یہ سنت میں شامل ہے، اور جتنے ائمہ کی بات کریں، چاہے وہ احناف ہو، مالکیہ ہو، شافعیہ ہو، حنابلہ ہو، کسی کے پاس اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ مونچھوں کو کاٹنے کا حکم حدیث رسول کے اندر جو آیا ہے اس کو فطرتی سنتوں میں شامل کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں الفطرۃ خمسن، کہ فطرتی چیزیں یہ 5 ہیں: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظافیر ونتف الآباط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ختنہ کروانا اور لوہے کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مونچھوں کو کاٹنا، ناخنوں کو کاٹنا، اور بغل کے بالوں کو نوچنا. لہذا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا ذکر کیا، اور خصوصی طور پر مونچھ کے کم کرنے کا ذکر کیا. اب اسے کیسے کرنا ہے؟ علماء اکرام نے جب اس کی شرح میں جاتے ہیں، خصوصی طور پر اللجنہ الدائمہ کا جب ہم فتویٰ پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اختیار ہے کہ وہ مونچھ کو بالکل باریک بھی کر سکتے ہیں یا ہلکی سی مونچھ کو رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اتنی مونچھ زیادہ نہ ہو کہ وہ چہرے پر آ جائے یا اس کے بال کیا ہے منہ تک آ جائیں. تو اتنی گنجائش اسلام نہیں دیتا، ورنہ ایک دم بالکل باریک کرنا یا ہلکے سے مونچھوں کو باقی رکھنا، اسلام نے اس مسئلے میں ایک مسلمان کو اختیار دیا ہے، ایک مسلمان کو چوائس دیا ہے، اور اس پر کیا ہے آپ کو بے شمار دلیل بھی مل جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قص الشارب کہا، اور قص کا مطلب اسے کٹ کرنا ہوتا ہے، اسے کم کرنا ہوتا ہے. تو قص جتنی روایتوں میں آیا ہے تقریباً تمام روایتوں میں لفظ قص ہی آیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، کہ جو آدمی اپنے مونچھوں کو کم نہ کرے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے طریقے پر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا، اس سے اکثر ائمہ نے کیا ہے مونچھوں کو کم کرنا مراد لیا، نہ بالکل ہٹایا جائے نہ بالکل بڑھایا جائے، بلکہ اسے کم کیا جائے، اس ناحیے سے کہ نہ بالکل جڑ تک پہنچے، نہ اس ناحیے سے کہ وہ ہونٹوں پر آ جائیں. بلکہ آپ کو اگر آثار کی بات کی جائے، حضرت شرحبیل بن مسلم الخولانی رحمہ اللہ یہ تابعیوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 5 سے زیادہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مونچھوں کو کم کیا کرتے تھے، یعنی انہیں کاٹا کرتے تھے، اپنی داڑھیوں کو بڑھایا کرتے تھے،
انہوں نے نام لیتے ہوئے کہا میں نے ابو امامہ الباہلی کو دیکھا، عبداللہ بن بسر کو دیکھا، عطیبہ بن عبد السلمہ کو، حجاج بن عامر الثمالی کو، مقداد بن معدی یکرب الکندی کو، ان 5 صحابہ کا نام ذکر کر کے کہا کہ میں نے ان کو ان کی مونچھوں کو کم کرتے دیکھا، یعنی اسے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بھی موجود ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَعْفُ الشَّوَارِبْ، کہ تم اپنی مونچھوں کو کم کیا کرو، کاٹا کرو۔ اب اس کے اندر وہ انہیکو و جزو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اور تمام الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اس کے کاٹنے میں مبالغہ نہ کرے، بالکل جڑ سے اسے نہ کاٹے، بلکہ اسے ہلکا باقی رکھے لیکن زیادہ نہ بڑھائے۔ اس کو کیا ہے، فطرتی سنتوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور علماء نے اس مسئلے میں گفتگو کی ہے۔ چلیے بات اگر داڑھی کی بڑھانے کی جائے، یہ دوسری سنت ہے، یہ فطرتی سنت میں دوسری سنت ہے، لہذا اگر بات اس کی جائے تو داڑھی کو بڑھانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فطرتی سنتوں میں شامل ضرور ہے، لیکن جب اس کے حکم کی بات کی جائے یہ سنت نہیں، مستحب نہیں، بلکہ داڑھی کو بڑھانا واجبات میں سے ہے، اور اسے کاٹنا حرام چیزوں میں سے آتا ہے، اسے کاٹنا حرام چیزوں میں آتا ہے۔ اب رہی بات داڑھی کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علماء اکرام نے داڑھی کے اکثر مسائل کو کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب اللباس میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داڑھی بھی یہ زینتوں میں سے شامل ہے، زینت میں داڑھی کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کا حکم واجبات میں سے ہے، مگر اس کو کیا ہے شامل کیا گیا ہے اسلام کے شعائر میں سے، بلکہ یوں کہا جائے ایک مسلمان کی زینتوں میں سے، ٹھیک ہے۔ چہرے کے حوالے سے جس زینت کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر داڑھی کو خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ، بعض لوگوں نے ایک مٹھی رکھ کر نیچے کاٹنے کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ داڑھی کے مسئلے میں جتنی حدیثیں صاف طور پر وارد ہیں ان تمام کی تمام حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر داڑھی کے بڑھانے کا اور اسے اپنی حالت پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی صحابی رسول کا کوئی قول لے آتا ہے یا ان کا فعل لاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کسی صحابی کے قول ہی کو اپناتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑنے میں سے آ جاتا ہے۔ چلیے بات اگر ذکر کریں حکم کا کہ داڑھی کو کاٹنے کا حکم کیا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کتنی حدیثیں، چلیے کچھ حدیثوں کو میں ذکر کرتا ہوں۔ صرف حضرت عبداللہ بن عمر سے 4 حدیثیں مروی ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا وَأَعْفُ الشَّوَارِبْ وَأَعْفُ اللِّحْيَا، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ تم اپنی داڑھی کو بڑھایا کرو، اور مونچھ کو بڑھانے کا بھی اس کے اندر حکم دیا گیا۔ دوسری حدیث میں کہا گیا خالف المشرکین وفر اللحیہ وَأَعْفُ الشَّوَارِبْ، آپ حضرت اللہ کے نبی نے کہا کہ مشرکوں کی مخالفت کیا کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اسی طرح مونچھوں کو ہلکا سا رکھا کرو۔ ایک میں کہا وَأَنْهِكُوا الشَّوَارِبْ وَأَعْفُوا اللِّحْيَا، کہیں کہا وَأَحْفُوا الشَّوَارِبْ وَأَعْفُوا اللِّحْيَا۔ جگہ جگہ آپ جہاں حدیثوں میں جائیں گے تمام حدیثوں کے اندر اعفو، اوفو، ارخو، ارجو، وفرو، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئے ہیں تمام الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ داڑھی میں سے نہ آپ ہلکا کاٹ سکتے ہیں، نہ اسے چھیل سکتے ہیں، نہ اسے آپ کم کر سکتے ہیں۔ تمام کی تمام حدیثوں میں اس کو چھوڑنے کا، یعنی جیسی فطرتی حالت پر ہے اس حالت پر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم واجب ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو اکثر علماء اکرام نے یا بلکہ بعض علماء نے داڑھی کے کاٹنے کو کہیں کافروں کی صفت بتایا، اور بعض نے تو کہیں کیا ہے عورت سے، ایک خاتون سے ایک مرد کو فطرتی طور پر امتیاز کرنے والی چیز اس کی مونچھ اور داڑھی ہے، لہذا اگر ان کو بھی وہ صاف کرے گا تو کہیں نہ کہیں وہ عورتوں کی مشابہت میں چلا جائے گا۔ اور جو حضرت عبداللہ بن عباس کی میں نے روایت آپ کو سنائی اس کے ذریعے وہ آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا حقدار بن جائے گا۔ چلیے
بات اگر داڑھی کو لینے کی بات کی جائے تو بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ نقل کیا کہ انہوں نے کیا ہے اتنا پکڑا، یعنی ایک ہاتھ پکڑا اور اس کے نیچے کا کاٹا۔ بعض لوگ حضرت ابو زرعہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر داڑھی کو پکڑ کر نیچے کاٹنا ثابت بھی ہو جائے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثوں کو چھوڑ کر صرف ایک صحابی کے قول کو لینا؟ اگر اس کو ہی اسلام نے تعصب کہا ہے، اسی کو اسلام نے تقلید کہا ہے، کسی ایک صحابی کی تقلید بھی آپ نہیں کر سکتے جبکہ خلاف میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چیزوں کو لیا ہے۔ جتنے صحابہ یعنی اکثریت صحابہ کا اگر مسئلہ ذکر کیا جائے تو اکثریت صحابہ سے داڑھی کے کاٹنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، چند ایک صحابہ سے ملتا ہے، مگر اس کو قابل دلیل نہیں مانا جائے گا۔ لہذا اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر کیا ہے ایک ہاتھ پکڑ کر نیچے کاٹنے کا حکم دیا ہے، یا اس کو اگر انہوں نے کہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کا شخصی مسئلہ ہے، یہ ان کا شخصی مسئلہ ہے، یا حضرت ابو ہریرہ نے کسی کو کرتے دیکھا یا کہتے دیکھا، یہ ان کا شخصی مسئلہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہمیں ملی ہیں ان حدیثوں کے اندر واضح طور پر داڑھی کو چھوڑنے کا حکم ہے، اور کاٹنا یقیناً یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرتی سنت، اور یہ حرام کاموں میں سے آ جاتا۔ چلیے بات کرتے ہیں تیسری فطرتی سنت کی، جسے ہم نے مسواک کہا۔ مسواک، مسواک کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے ذریعے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے، اور مسواک کی لکڑی بڑی معروف ہوتی ہے۔ مسواک کے علاوہ نیم کی لکڑی ہو یا کسی دوسری چیزوں کی لکڑی جس سے آپ دانتوں کو پاک و صاف کر سکتے ہیں تاکہ جو منہ کا مزہ ہے، منہ کی بدبو ہے، وہ ختم ہو جائے۔ مسواک یقیناً یہ فطرتی سنتوں میں سے ہے، اور شریعت اسلام نے اس کو مستحب، مندوب اور فطرتی سنتوں میں شامل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاة او فی روایہ ومع كل وضوء۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز میری امت پر دشوار نہ گزرتی یا لوگوں پر دشوار نہ گزرتی تو ہر نماز کے وقت، اور دوسری روایت کے مطابق ہر وضو کے وقت کیا ہے، میں ان کو مسواک اختیار کرنے کا حکم دیتا، مسواک کا حکم دیتا۔ اگر مسواک واجب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لفظ کا استعمال نہ کرتے۔ اب مسواک کی کتنی فضیلتیں آپ نے بیان کی۔ کسی حدیث میں آپ نے کہا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، یہ جو مسواک ہے یہ منہ کو پاک کرنے والا اور تمہارے رب کو راضی کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو ہمیشہ مسواک کرتے ہوئے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت ساری نعمتیں نچھاور کی، اور نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں تھے، اور آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی تھی وہ مسواک تھا جسے میں نے اپنے منہ سے چبایا تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مجھ پر ایک نعمت تھی۔ بلکہ حدیث بڑی معروف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں، سکرات الموت کی حالت آپ پر طاری ہو رہی ہے، اسی درمیان حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ گھر میں آتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی لیٹے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں برابر اس مسواک کی طرف لگی ہیں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، مگر قربان جائیں ایسی فرما بردار بیوی پر کہ شوہر کی ایک جھلک سے آپ کی چاہت کو سمجھ گئے، فوراً اپنے بھائی کو بلایا، مسواک کو توڑا اور اپنے منہ سے اسے چبا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اس مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسواک انسان کو کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھا۔ کیا عود کی لکڑی سے کیا جائے؟ جی ہاں، عود کی لکڑی سے کرنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی استعمال انسان اس میں کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب مسواک کب کب کرنا چاہیے؟ بے شمار روایتیں اس کے بارے میں ملتی ہیں۔
سب سے پہلے جب وضو کریں تب انسان کو مسواک کرنا چاہیے، نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیں تب مسواک کرنا چاہیے، مسجد میں داخل ہونا چاہیں تب آپ مسواک کریں، اسی طرح جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تب مسواک کریں، جمعہ کے دن مسواک کریں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کریں، نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کریں، منہ کا مزہ بدلا نظر آئے، ہلکی سی بدبو نظر آئے تب مسواک کریں، لوگوں سے ملاقات کرنا ہو تب مسواک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک کو ہمیشہ انسان کو سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہی افضل ہے، اور داہنے منہ سے شروع کر کے بائیں منہ کی طرف جانا چاہیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ جتنے پوائنٹس میں نے گنائے تقریباً ان تمام چیزوں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ چلیے اب یہ تقریباً تین چیزیں ہو گئی، اگر چوتھی چیز کو ذکر کیا جائے تو ناخنوں کو کاٹنا، ناخون کو کاٹنا یہ فطرتی سنتوں میں سے موجود ہے، اور اس کو علماء نے سنت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو حدیث میں نے سنائی، الفطرت خمس، کہ فطرت کے اندر 5 چیزیں ہیں، ختنہ کرنا، لوہے کا استعمال کرنا یعنی بلیڈز کا استعمال کرنا، اور مونچھ کو کاٹنا، اور ناخون کو کاٹنا۔ یقیناً انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اس کے علاوہ بغل کے بال نوچنے کی بات کی جائے، اس کو بھی سنت کے اندر قرار دیا گیا، اور یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان استنجا کے وقت پانی کا استعمال کرے، جبکہ اگر پانی نہ ملے تو دوسری چیزوں کا استعمال انسان کر سکتا ہے، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ انسان استنجا کے لیے پانی کا استعمال کرے۔ اب بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جیسے یورپی ممالک ہو، فرانس وغیرہ ہو، یہاں پر پانی کا استعمال بیت الخلاء کے اندر بالکل نہیں ہے، لیکن اسلام جب بھی گندگی کو صاف کرنے کی بات کرتا ہے تو سب سے افضل طریقہ وہ پانی ہے، اور اسلام اسی کو ہمیشہ پریفر قرار دیتا ہے، اس کا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بغلوں کے بالوں کو نوچنے کا مسئلہ، دیکھیں سنت یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اس کو کسی طرح بھی زائل کرے۔ پہلے زمانے میں بلیڈ کا استعمال موجود نہیں تھا تو لوگ اپنے بالوں کو، بغل کے بالوں کو نوچ کر نکالا کرتے تھے، اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تب بھی بہتر ہے، کوئی آدمی بلیڈ کا استعمال کرے یا جس طرح کے دیگر کریمز وغیرہ آتے ہیں ان کا استعمال کرے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر انسان کو اس پاکی اور صفائی کا خیال کرنا چاہیے، اس پاکی اور صفائی کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ نظافت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ چلیے اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ زیر ناف کے بال کو صاف کرنا، ٹھیک ہے، اس کو استحداد کہا گیا، لوہے کا استعمال کرنا کہا گیا، کیونکہ یہی ایک اہم چیز تھی جس کے ذریعے بالوں کو صاف کیا جاتا تھا۔ تو یہ استحداد یعنی زیر ناف کے بال کو صاف کرنا یہ سنتوں میں سے ہے، اور اسی طرح فطرتی سنتوں میں سے ہے، انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چلیے اب کتنا دن وقت آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ناخن کاٹنے کی بات آئی، اور بغل کے بال نوچنے کی بات آئی، یا زیر ناف کے بال کو نکالنے کی بات آئی، تو کتنا دن انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے، کیا لمٹ ہے؟ سب سے پہلی بات علماء اکرام نے اس کے اندر 2 اقوال کو ذکر کیا۔ پہلا قول یہ ہے کہ 40 دن یہ حد ہے، 40 دن حد ہے، 40 دن سے زائد نہ انسان اپنے بالوں کو بڑھائے، ٹھیک ہے، نہ اپنے ناخنوں کو بڑھائے، لہذا 40 دن سے زیادہ بڑھانے کو علماء اکرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ چلیے اس پر ایک حدیث سن لیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں اقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظافر ونتف الابط وحلق العانت الا تترک اکثر من 40۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وقت بتایا ہے، ہم کو آپ نے ہم نے ٹائمنگ بتائی ہے، کس بات کی ٹائمنگ ہے کہ انسان اپنے مونچھ کو کاٹنا چاہے، اپنے ناخن کو کاٹنا، اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہے، بغل کے بال ہو اور زیر ناف کے بال ہو، کہ 40 دن سے زیادہ اس کو نہ چھوڑا جائے۔ تو پہلا قول کہ مکروہ ہے، لیکن دوسرا قول اس کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ 40 دن سے زیادہ اس کا خیال نہ کرنا۔ 40 دونوں ہو گیا، انسان نے اپنے مونچھ کو نہیں کاٹا، نہ ناخن کو کاٹا، نہ بغل اور زیر ناف کے بال کو کاٹا، تو اس کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح امام شوکانی نے، بلکہ احناف کے نزدیک بھی یہی مسلک ہے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ خصوصی طور پر اس کے اندر یہ چاروں چیزیں شامل ہیں۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ناخنوں کو لمبا چھوڑنا یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت، اور یہاں نہ مردوں کی بات ہے نہ عورتوں کی، کہ جو کوئی، جیسے معاذ اللہ آج کیا ہے ایک فیشن بنا ہے،
فیشن یہ ہے کہ انسان اپنے ناخنوں کو بڑھاتا ہے، اس کے ساتھ ایکسٹینشن اور مزید بڑھاتا ہے، اور اس میں رنگ برنگی کلروں کو لگانا، اور خصوصی طور پر یہ معاملہ خواتین کرتی ہیں۔ بعض خواتین شوق کے لیے اپنے کسی ایک چھوٹے ناخن کو بڑھاتی ہیں، بعض بڑے ناخن کو بڑھاتی ہیں۔ یاد رکھیے 40 دن گزر گئے اور آپ نے ناخن کے کسی حصے کو بھی یہ سٹائل کے لیے یا جیسے کہتے ہیں دکھانے کے لیے بڑھایا، اس کو علامہ ابن باز رحم اللہ نے سیدھے حرام قرار دیا ہے، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ مجموع فتاوی ابن باز کے اندر آپ جائیں کہ 40 رات سے زیادہ اس کو چھوڑنا یہ فطرت اسلام کی خلاف ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی جیسے عمومی طور پر کچھ جوان بچیوں کو یا اسی طرح کچھ جوان لڑکوں کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور صحابی رسول حضرت انس بن مالک کا صیغہ اقیت لنا، کہ ہمیں وقت بتایا گیا، یہ بتاتی ہے کہ یہ سیدھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے۔ اور جو آدمی نبی کی مخالفت ان معاملات میں کرے، یقیناً وہ آدمی مخالف سنت ہے اور ایسے حرام کام کو انجام دے رہا ہے جس پر اسے گناہ ملے گا۔ اور خصوصی طور پر ان ناخنوں کے مسئلے میں خواتین کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا کام نہ کریں کہ وہ اپنے ناخنوں کو، اور اس کے علاوہ جو زائد ناخن لگاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ فطرت کے خلاف معاملات میں سے جھوٹے ناخن کو لگانا، ٹھیک ہے، اور انہیں بڑا بتانا، اس کے اندر ڈیزائن کروانا، یہ ایسے کام ہیں جسے شریعت اسلامیہ زینتوں میں شامل نہیں کرتی ہے۔ زینت اسلام میں شریعت اسلامیہ اس کو شامل نہیں کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 40 دن سے زیادہ کرنا یہ حرام ہے۔ انسان کو اس مسئلے میں کیا ہے، بہت ہی احتیاط سے خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات زیر ناف کے بال کی، اب اس کے اندر افضل کیا چیز ہے؟ اب بات اگر زیر ناف کی بال کی کریں تو بہت ساری چیزیں جیسے لیزر ٹریٹمنٹس ہو گیا، یا بالکل کریم کا استعمال کر کے صاف کرنے کا ہو گیا، یا بلیڈ وغیرہ کا استعمال کرنا ہو گیا، اس میں ہر چیز کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے اس مسئلے میں کیا آزادی دے کر رکھی ہے، بس ان بالوں کو وہاں سے ہٹانا، ازالہ کرنا، چاہے کوئی بھی طریقہ آپ اس کے اندر استعمال کریں، اس مسئلے میں شریعت اسلامیہ کیا ہے، سختی نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، جب بھی کسی غزوے میں جاتے تو آپ مدینہ میں ڈائریکٹ نہیں داخل ہوتے، بلکہ آپ داخل ہونے سے پہلے اپنی عورتوں کو خبر کرتے۔ کس لیے خبر کرتے؟ اور رات کے وقت آپ داخل ہوتے تاکہ عورتیں اپنے بالوں کو سنوار لیں، اور اسی طرح کہا گیا کہ بالوں کو بھی صاف کر لیں۔ تو لہذا یہ بات یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے شوہر بتائے تاکہ عورت زینت اختیار کرے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کی اجازت بلکہ سہولت عورتوں کو دیا کرتے کہ وہ اس طرح کا معاملہ کریں۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ بغل کے بال کو نوچنا اور زیر ناف کے بال کو ہٹانا یہ زینت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اسے 40 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ حرام کاموں کے اندر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اللہ معاف فرمائے، دور حاضر کے اندر کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں، جیسے بغلوں کے بالوں کے صاف کرنے کی بات کریں تو لوگ اجنبیوں کے سامنے ان معاملات کو کرتے ہیں۔ خاص کر آپ جائیں جہاں پر کٹنگ وغیرہ کی دکان ہے، بہت سارے مرد حضرات وہاں پر اپنے بغلوں کے بالوں کو صاف کرتے ہیں، بلکہ اللہ تو معاف فرمائے اب حالتیں اتنی خراب ہیں کہ ماڈرن زمانہ اتنا بے حیائی کی طرف نکل گیا ہے کہ زیر ناف کے بال بھی غیروں کے ذریعے کروائے جاتے ہیں، جو سراسر طور پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے، وہ شرمگاہ ہے جس کی اطلاع، جس کی کیا ہے نظر کسی غیر کی طرف پڑنا بالکل جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ اور بات اگر بغلوں کی جائے، جی ہاں، کہ مرد حضرات کا وہ حصہ اگرچہ پردہ نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں انسان کو حیا کا خیال کرنا چاہیے، لہذا ان بالوں کو خود صاف کرے اور کسی غیر کے پاس نہ جائے۔ اور بات اگر شرمگاہ کی جائے، وہ تو ہر حال میں چھپانا واجب ہے، سوائے اپنے شوہر کی یا لونڈی اور غلام کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها۔ سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ آپ مومنوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ اور آپ مومنہ خواتین سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو کسی غیر کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ نہ کسی مرد کے لیے جائز ہے کسی مرد کی شرمگاہ کو دیکھے، نہ کسی عورت کے لیے جائز ہے کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ اسلام نے صاف طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے، لہذا اس کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ چلیے، یہ بات ہوئی۔ اس کے علاوہ
بات اگر فطرتی سنتوں کی کریں تو اس کے اندر ختنہ بھی شامل ہے، فطرتی سنتوں میں ختنہ بھی شامل ہے۔ اب یہ ختنہ کا ایک مکمل باب ہے کہ ختنہ کا حکم کیا ہے، اس کی مشروعیت کیا ہے، صحتی طور پر اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے علاوہ کہ کیا اگر کوئی آدمی ختنہ نہ کروانا چاہے تو بغیر ختنہ کے بھی رہ سکتا ہے، اگر کوئی آدمی مختون یعنی پہلے سے ختنہ شدہ ہو کر پیدا ہو جائے اس کا کیا حکم ہے، اگر کسی میت کا انتقال ہو جائے اس کی ختنہ نہیں ہوئی ہے تو کیا میت کی ختنہ کی جا سکتی ہے، بہت سارے ایسے معاملات، ختنہ کا وقت کیا ہے، اور اس کے علاوہ ختنہ کے مسئلے میں بعض شرعی غلطیاں جو کیا کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس کے اندر مختصر طور پر اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فقہ اسلامی ہے، شریعت اسلامیہ کی فقہ ہے، اس کو صحیح طور پر ہمیں سمجھنے، اسے جاننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے سوال پوچھ لیں۔ پی ڈی ایف مانگی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایف گروپ میں بھیج دیا گیا باذن اللہ۔ اب یہ جو دوسرا فقہ کا پارٹ ہے گروپ میں آپ کے بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اکمل ناز۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ السلام۔ الگ موضوع سے ہٹ کے ہے شیخ کے سوال، اگر جی علماء ان لوگ اچھا درس دیتے، اچھا یہ کرتے، تو یہ علماء ہمارے فیوریٹ ہے بول کے بول سکتے شیخ؟ اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کرنا ہی بہتر ہے، جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتے، ٹھیک ہے؟ احترام ایک الگ طریقہ ہے، رہا بات علم سے محبت کرنا، اور کیونکہ علماء انسان کو کیا بہت ساری اچھی چیز سکھاتے ہیں، تو اس اعتبار سے دینی اعتبار سے تو محبت ہر ایمان والے کو ہر ایمان والے سے ہونا چاہیے، لیکن دور حاضر کے اندر اس طرح کے الفاظ کا نہ استعمال کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور یہ لفظ فیوریٹ کا استعمال کرنا یہ سب دنیاوی الفاظ ہیں، یہ ہمارے فیوریٹ ہیں، وہ ہمارے فیوریٹ ہیں، تو بہتر ہے علماء کی قدر اور مقام کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کا سہارا نہ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اگر شیخ وہ شیخ اگر نظر ہے سلام کلام بھی کرنا خواتین کے لیے حرام ہے شیخ؟ دیکھیے، اب جیسے مثال کے طور پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، علم ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے، سیکھنا سکھانا مقصد ہے، تو اس اعتبار سے درست ہے، لیکن آمنا سامنا کرنا، نگاہوں سے نگاہیں ملانا، یہ سب غیر شرعی عمل ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی مجلس میں جاتے وہ باپردہ ہوتی، مرد حضرت عائشہ کی مجلس میں آتے وہ باپردہ ہوتی، تو اس کا خیال کرتے ہوئے علم کی حد تک سیکھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا سلام کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ تو غیر شرعی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، اور جزاکم خواتین اللہ خود خیر۔ کسی کو سلام نہیں کرنا، خواتین خود سے بڑھ کر کسی کو سلام نہیں کرنا، جی شیخ۔ ٹھیک ہے؟ فرحت علی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تھا کہ تھریڈنگ ہوں، ویکسنگ کرانا یہ بھی حرام ہے؟ دیکھیے جہاں تک بات ویکسنگ وغیرہ کی جائے، اگر ہاتھ اور پیر وغیرہ کی ویکسنگ کرا رہے ہیں تو اس میں خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، رہی بات زینت کی تو اسے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن شوہر کی اس میں اجازت ہوگی۔ لیکن چہرے کے بال مثال کے طور پر یہاں کے بال اگر نکالے جائیں تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کو نہیں نکالنا چاہیے، الا یہ کہ وہ عیب نظر آئے، عیب نظر نہ آئے۔ اب حال یہ ہے کہ خواتین کے لیے بھی بلیڈ آتے ہیں جس سے وہ شیونگ کرتے ہیں، وہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی خوبصورتی کو بڑھانا، اور پیلنگ کی جاتی ہے، بسا اوقات یہ جلد کو نکال کر دوسری جلد لائی جاتی ہے، یا بسا اوقات اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ بلیچنگ وغیرہ کراتے ہیں، چہرے پر لگاتے ہیں تو بال بھی سفید ہو جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں غیر زینتوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جلد بازی نہ کریں، زینت کے حوالے سے آنے والا ہے، چہرے کی زینت کیا ہے، سر کی زینت کیا ہے، ہاتھ اور پیر کی زینت کیا ہے، مرد کی کیا ہے، خواتین کی کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر آئے گا، پوری تفصیل سے گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم بات چیت کریں گے اس مسئلے میں کہ کہاں تک آپ اپنے چہرے کے اندر اگر بال ہیں تو اسے نکال سکتے ہیں، یا پھوڑا پھنسی ہوگی تو اس کا آپریشن کرا سکتے ہیں، ناک ٹیڑھی ہے تو اس کی صحیح کرا سکتے ہیں، سرجری کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس کا ٹائم آئے گا انشاءاللہ۔ جی بشرا، ٹھیک ہے، فقہ السلام کا پہلا علیکم۔ حصہ اللہ تعالیٰ وہ بھی بھیج دیا جائے گا باذن اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ میرا سوال ہے مگر درس سے ہٹ کے ہے، اگر آپ اجازت دے تو۔ جی فرمائیے۔ شیخ ایک قریہ ہے جہاں پہ عورتوں کے لیے عیدگاہ کا انتظام نہیں ہے، مطلب مرد ہوں حضرات عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں مگر عورتیں نہیں جاتے، تو ہوں کیا وہاں پہ کوئی عورت امامت مطلب نماز پڑھا سکتی ہے عید کی؟ یعنی ایسی جگہ ہے جہاں پر خواتین کا مکمل انتظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کے نہیں شیخ۔ خواتین آپس میں دوسرے کو نماز پڑھا سکتی، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی شیخ، دیکھیے نماز کے حوالے عورتیں سے ایک جگہ خواتین، اکٹھا ہوتی ہیں شیخ ہوں عید ہوں کے ہوں دن، ہوں سمجھ جب رہا ہوں وہاں میں، پہ کوئی لیکن جو عورت عید نماز کا پڑھا اصل سکتے۔ مقصد ہے وہ اصل مقصد کہیں نہ کہیں فوت ہوتا نظر آتا ہے، کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کے دن امام کا خطبہ سننا، ٹھیک ہے، آپس میں تعلقات ہونا اور ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے، جتنے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اتنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے، کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مصلی خواتین کے لیے ہو، عیدگاہ میں ان کا مصلی ہو، ان کی جگہ ہو، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تاکہ دعاؤں میں سب خواتین شامل رہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس بات پر اتنا زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین جو اپنے ماہواری کے ایام میں ہیں ان کو بھی عیدگاہ کے لیے باہر نکالا جائے، نماز نہیں پڑھ سکتی دعا میں تو شامل ہو سکتی ہیں، تو اس کا خیال گاؤں والوں کو ضرور کرنا چاہیے، نئے ہیں تو الحمدللہ بڑی اچھی کوشش ہے کہ خواتین آپس میں مل کر کہیں ہو جائیں، اور لیکن وہاں پر آپ صرف نماز پڑھیں گے، خطبہ دینا وہ سب نہیں کر سکتے، صرف نماز کے حد تک پڑھ سکتے ہیں، مطلب نصیحت کے طور پر، واضح نصیحت کے طور پر تھوڑی دیر بھی نہیں بول سکتے شیخ؟ نہیں اب وہ پھر اب وہ دوسرا مسئلہ آئے گا، کیا خواتین عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اگر واضح نصیحت ہاں کریں وہی۔ گے تو آپ عیدگاہ کی کاپی کر رہے ہیں، پھر صرف نماز کے حد تک پڑھ جی، سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا بعض بھی جگہوں نہیں پر کر ہے سکتے نا شیخ؟ دور ہیں تو ماشاءاللہ مائک کا انتظام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں رکھی ہیں، ایک گاؤں کے بارے میں جانتا ہوں، بڑا چھوٹا سا گاؤں ہے، تو وہاں پر خواتین کے لیے انتظام نہیں، کیونکہ پوری کھلی فضائیں پڑتے ہیں اور خواتین ادھر جانا پسند نہیں کرتی ہیں، تو لائیو ریکارڈ کر کے گھر میں اسی کو چھوڑا جاتا ہے، نماز الحمدللہ خواتین اپنا پڑھتی ہیں مگر خطبے کو سنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولتیں پیدا کی، خیال کرنا چاہیے ان کا۔ چلیے خیر خیر، اس- السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی وضو بنانے کے بعد جب مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھنا وضو ناقص ہو جاتا ہے کیا وہ شیخ؟ نہیں نہیں، مکروہات میں سے، اس سے وضو ناقص نہیں ہوتا، مکروہات میں سے، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے، ایک انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ایسے ہاں ملا اس لیں، طرح ہے۔ جی منع ہے، مکروہ عمل ہے، اس سے وضو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو یہ ناپسند ہے، کیونکہ یہ بیکار کاموں میں سے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھنا، اس کو عربی میں تشبیہ کہا جاتا ہے، اس سے وضو اور نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں سنت کی مخالفت کا گناہ ضرور ملے گا۔ چلیے تنظیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی جیسے کہ والدہ بستر پر ہے اور ان ہوں کا اگر تھوڑا سا داڑھی اگر ٹرم کر دیا گیا تو کچھ گناہ ہوں۔ ہوگا کیا؟ اب وہی مسئلہ ہے، کیا وہ ان کے اندر عیب پیدا کر رہا ہے؟ خواتین کیا ہے اپنے چہرے پر اہتمام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ زینت اختیار کریں، لیکن مان لیجئے کہ اتنا زیادہ ہے کہ باہر نکل کر آ رہا ہے اور ایک عیب نظر آ رہا ہے، تو اسے ٹرم کر سکتے ہیں، جی کوئی جی حرج کی بات نہیں ہے، جی لیکن جی ہلکا پھلکا ہے، شوق کے لیے کر رہے ہیں، زینت کو بڑھانے کے لیے، سکن کو اور یہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے، درست نہیں ہے۔ نہیں، ان کی داڑھی تو ہے ماشاء اللہ، لیکن تھوڑا زیادہ ہو، مطلب بستر پر ہے تو اس کے لیے ان کو تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی تو اس کے لیے ٹرم کر دیا، تو آپ زیادہ والد کی نہیں بات تھوڑا۔ کر رہے ہیں؟ جی والد 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 صاحب کی؟ نہیں 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 نہیں، معذرت، میں واقعی۔ سمجھا، نہیں نہیں، کیسے داڑھی کیوں کاٹیں گے؟ کیا کوئی خاص تکلیف ہے، وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی نہیں، وہ بستر پر ہے، بیڈ بیڈ میں ہے وہ، نہیں تو اس نہیں، کی وجہ داڑھی سے کسی بھی پسینہ حالت میں سے کاٹنا گلے جائے، میں۔ جی اللہ یہ کہ کوئی جیسے آپ نے کہا کہ مریض ہیں، کوئی چیز ان کو تکلیف دے رہی ہے، جی تب جی مونچھ تو کاٹنے کا حکم ہے، مریض لیکن ہے، داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے، اجازت جی جی اسلام اس جی بالکل نہیں دیتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک فاطمہ اللہ۔ بیگم، ویاکم، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شیخ اگر عورت کو نماز پڑھنے کا نہیں ہے تو مسجد کے دہلیز میں داخل ہو سکتی ہے کیا؟
جہاں تک مسجد کی دہلیز گزرنے کے لیے گزر سکتے ہیں، لیکن وہاں رکنا کرنا نہیں کرنا چاہیے. اور مثال اچھا کے طور پر مسجد سے گزرنا ہے کوئی چیز کے لیے تو آپ گزر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر بیٹھنے کے لیے جائیں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک. جزاک اللہ شیخ. حیاک اللہ ورحمۃ. چلیے ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.